یار اٹھ کے چلے جائیں اگر میں سمجھا نہیں سکا اپنی شکل آئینے چھوڑے کے بندہ سبحان اللہ پڑھتا ہے جی میں کا سونا یار نہیں اٹھنا چاہتا آگے چلتے ہیں اللہ فرمائے میں تیری آنکھوڑیاں تصویریں بنائیاں نہیں یا اللہ کیتھے بنائیاں نہیں فرمائے فی الارحام ماں کے رحم میں تمہاری سب کی اپنی اپنی ماں کے پیٹ میں نے تمہاری تصویروں صورتوں کو بنایا ہے یا اللہ کیسا بنایا ہے فرمایا کیف یشاء جیسا میرا دل کیا آپ پوچھیں کہ اللہ کا دل ہے تو میں کہوں گا نہیں ہے تو پھر یہ لفظ تو غلط ہوئے نا اللہ کا دل کیا اب وہ بے دل کہہ رہا ہے جیسا دل کیا بنایا ہے اب یہاں بھی نہیں رک سکتا کہ بے دل کو دل کیوں کہہ دیا اس کے لیے بھی اللہ ایک موضوع چھٹ جانے والا ہے لیکن میں نے آج پوری آیت کسی ایک لفظ کے لیے پڑھی ہے اب ہم قرآن سے پوچھتے ہیں یہ قرآن پاک ہے سورہ آل عمران ہے 6 نمبر آیت ہے اس پوری آیت کا ترجمہ کسی بھی مولوی کا لکھیا پڑھن کے بعد اب آگے دوران گے سارے لکھ دے دیا دینی اللہ فرماتا ہے تسی جننے بھی ہونا تو اڈے سارے دیا صورتاں میں اپنی مرضی نال بنائی ہیں جن اللہ کی مرضی تے کوئی شک نہیں بڑا فخر ہے کہ سبحان اللہ پڑھو ہاں یہ آپ میرے پہ سبحان اللہ نہیں کہہ رہے بلکہ جیسا اللہ نے آپ کو بنایا ہے اللہ کے بنانے پہ سبحان اللہ کہہ رہے ہیں آپ کوئی ترجمہ اٹھائیں سارے کہتے ہیں اللہ فرماتا ہے میں وہ ہوں جس نے تمہاری تصویریں اپنی مرضی سے بنائی ہیں تمہاری تصویریں اپنی لفظ بول دو تمہاری تصویریں اپنی اچھا یا اللہ میں محنت کرا تیری مرضی کیڑی اب یہاں سے موضوع شروع ہو رہا ہے جہاں میں نے بریک لگائی تھی اس کے آگے چل رہا ہوں یا اللہ تیری مرضی کیڑی ہے آج یہ سورہ مبارکہ قرآن پاک کا 16 نمبر سورہ نحل ہے اور اس کی 78 نمبر 78 نمبر آیت ہے اب آپ اجازت دیں تو میں پڑھوں اللہ کی مرضی جسے اللہ کی مرضی چاہیے سبحان اللہ کہے یا اللہ ارشاد فرماتی مرضی کیسی ہے ارشاد ہوا بسم اللہ الرحمن الرحیم فرمایا واللہ اخرجکم من بطون امہاتکم لا تعلمون شیئا واللہ واقع معنی ہے اور اللہ اس میں جلالت ہے اس کا معنی ہے میں اللہ اخرجکم کا معنی ہے جب تمہیں نکالتا ہوں یا اللہ کہاں سے فرمایا من بطون امہاتکم تمہاری ماؤں کے پیٹ میں سے بطن سے بطون بطن کی جمع اور بطن کا معنی پیٹ آگے لفظ آ رہا ہے امہاتکم تمہاری ماؤں کے اب اللہ فرماتا ہے میں وہ ہوں جب تمہیں تمہاری ماں کے پیٹ سے نکالتا ہوں اور جب تم نکلتے ہو تو یا اللہ پھر کیا ہے فرمایا لا تعلمون شیئا تم بالکل ان ایجوکیٹڈ ہوتے ہو بالکل جاہل ہوتے ہو عالم تم بعد میں بنتے ہو پروفیسر تم بعد میں بنتے ہو سفارت تم بعد میں بنتے ہو وکیل تم بعد میں بنتے ہو نائی تم بعد میں بنتے ہو پڑھائی تم بعد میں بنتے ہو ساری صنعتیں تجارتیں اور سارے ہنر تم بعد میں سیکھتے ہو جب تم ماں کے پیٹ سے آتے ہو نا جاہل ہوتے ہو جاہل اچھا اسی اپنی ماں دے پیٹ سے چھٹی ہونے وہ ساری ہے اسی اپنی ماں دے پیٹ سے چھٹی ہونے اچھا یا اللہ ہم اپنی ماں کے پیٹ سے جاہل آتے ہیں فرمایا ہاں تم ماں کے پیٹ سے جاہل آتے ہو یا اللہ ہم اپنی ماں کے پیٹ سے جاہل کیوں آتے ہیں فرمایا کیف یشاء یہی تو میری مرضی ہے ٹھنڈا بولے ہو یار یہی تو میری مرضی ہے اگر آپ کو یہاں تک سمجھ آ چکی ہے اجازت ہے آگے قرآن پڑھنا چاہتا بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں ارشاد فرماتا ہے کہ تم جب ماں کے پیٹ سے نکلتے ہو نا تم جاہل ہوتے ہو ایک آیت ہے دوسری آیت کہتی ہے جب تم ماں کے پیٹ سے نکلتے ہو نا تو تم بے اختیار ہوتے ہو کیا ہوتے ہو اگر کوئی کہے نا میں نہیں مانتا تو اسے بلا کے کہنا جب تم پیدا ہوا تھا نا اور تم 1 سال کا تھا 1 سال کا اب میرا بچہ 10 ماہ کا ہے میں بغور مشاہدہ کر کے یہاں آیا ہوں جب تم 1 سال کے تھے تو جب 1 سال کا بچہ ہوتا ہے نا اس کی فطرت ہوتی ہے کہ جب وہ کسی گندے پانی میں گر جائے تو وہ کیا کرتا ہے پانی میں ہاتھ ڈالتا ہے پھر منہ میں ڈالتا ہے پھر پانی میں ڈالتا ہے پھر منہ میں ڈالتا ہے میرا پتر اینا سے ہمیں ہر شہر میں چاہتا دیتا ہے اے آیت میں اردو سمجھ آئی
کئی جب میں مشاہدہ باقاعدہ اپنی زندگی چ ویکھ لیا ہے، مثالاں تو بڑیاں نے، بہرحال بچہ جب چھوٹا ہوتا ہے نا تو گندگی میں پانی میں منہ ڈالتا ہے، جڑا آخے نا میں نہیں مانتا انہوں آخی جب تو 1 سال دا سی گندے پانی سے تو ڈگ پیا سی، تیرا پیو کولے کھلو کے پہ آندا سی پتر نہ مار ہاتھ گندا ہے پانی، نہ مار ہاتھ گندا ہے پانی، تے پھر تو رک گیا سی جی غلطی کرو چاہیے یار، نہیں کوئی مائی کا لال جمے جڑا کھڑا ہو کے کہہ چھڈے میں رک گیا سی۔ اچھا چلو یہ گل الگ رہی، گل ہور تھوڑی جی بتا لینے آ، تیرے پیو نے آخیا سی پتر باہر آ جا، غلطی کرو یار، سر چلاؤ تھک گئے ہو یار، نہ کہہ دیو منہ چ کوئی نہیں تھکن لگے، یہ مطلب ہے وہ آپ باہر آ سکتا نہیں۔ اچھا 2 گلاں نکل رہی ہیں، دونوں آیتاں کا ترجمہ ہو گیا ہے، ایک تو انہوں پتہ نہیں کہ پانی صحیح ہے یا نہیں، حلال ہے یا حرام ہے، گندا ہے یا پاک ہے، جاہل ہے نا، پتہ نہیں آپ کیا سن رہے ہیں یار، جاہل ہے نا، لا تعلمون شیئا، پتہ نہیں اسے، ان ایجوکیٹڈ ہے، ماں کے پیٹ سے آیا ہے، جاہل ہے، اسے نہیں پتا پانی گندا ہے یا اچھا ہے، پینے کے قابل ہے یا نہیں ہے، حلال ہے یا حرام ہے، اسے نہیں پتا۔ دوسرے نمبر پہ اگر وہ گندگی میں گر جائے، اختیار نہیں کہ نکل آئے، یہ بے اختیار ہے نا، یہی تو قرآن کہہ رہا ہے کہ میں نے جب تمہیں ماں کے پیٹ سے نکالتا ہوں تم جاہل بھی ہوتے ہو بے اختیار بھی ہوتے ہو۔ یا اللہ سی جب ماں دے پیٹ چوں آنے ہیں ساڈے کول اختیار نہیں ہوتا، اللہ فرمایا نہیں ہوتا، یا اللہ سی جاہل ہونے اللہ فرمایا جاہل ہوتے ہو، یا اللہ سی کیوں ہونے فرمایا کیف یشاء، کیف یشاء، یہی تو میری مرضی ہے۔ اچھا اب آپ کو یہاں تک سمجھ آ گئی، کوئی اجازت دیں آگے قرآن پڑھیں، ایسے نہیں جسے جتنا قرآن سے پیار ہے اتنا سبحان اللہ پڑھو، سبحان اللہ قرآن میں نہیں چلے گا، شعر و شاعری پہ باقاعدہ چپ کر جائیں، کوئی قصہ سن کے چپ کر جائیں، قرآن کے لیے بڑا لیول اونچا ہے۔ اچھا دیکھیں 2 آیتاں سی پڑھ لیا نے، پہلی آیت کو بعد اسی ماں دے پیٹ وچ جدوں نکلنے ہیں جاہل ہونے ہیں، اسی ماں دے پیٹ وچ جدوں نکلنے ہیں بے اختیار ہونے ہیں۔ اب میں منت کرتا ہوں یا اللہ ہن ہور دی کوئی گل نہیں، اللہ فرمائے ایک گل ہور بھی ہے، یا اللہ فرمایا کیڑی ہے، اللہ فرمایا اے جڑا انسان ہے نا، جڑا نام انسان ہے، جڑا بالکل جاہل بھی ہے تے بالکل بے اختیار بھی ہے، جاہل بھی ہے بے اختیار بھی ہے، تے یا اللہ پھر فرمایا اس جاہل تے بے اختیار انسان واسطے، ان ہدایت واسطے، ان سکھان واسطے، ان سیدھے راہ تے چلان واسطے کچھ بندے کر لینے۔ میں نہیں سمجھ آ رہی، میں کہتا ہوں سبحان اللہ سن گئی۔ اللہ کا فرمان ہے اس بے اختیار تے جاہل انسان دی ہدایت لئی، سیدھا راہ دکھان لئی کچھ بندے کر لینے، تو یا اللہ پھر وہ بھی جاہل نے، ہائے 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 مزہ نہیں آیا نا یار، پتہ نہیں آپ کہاں سوئے ہوئے ہیں، یا اللہ وہ بھی جاہل تے بے اختیار نے۔ اللہ فرمائے انج نہیں، یہ تے میرے عدل کے خلاف ہے، یہ تے میری عدالت کو چیلنج کرنے والی گل ہے، انج نہیں ہو سکتا۔ شاگرد بھی جاہل ہوئے تھے، بولو شاگرد بھی جاہل ہوئے تھے، نہیں بول دیتا یار، شاگرد بھی جاہل ہوئے تھے۔ اگلے جمعے میں بالکل ٹھنڈا بولاں گا جے تسی یاد نہیں بولے، ایک قدم نہیں ہویا، شاگرد بھی جاہل ہوئے تھے۔ اچھا یاد پھر فرمایا ہن بالکل جنے تسی جاہل تے بے اختیار ہو نا، تھانوں پڑھان لئی نہیں عالم تے با اختیار کر لینے۔ مجھے نہیں مزہ آیا، دیکھیں میں سمجھا نہیں سکا، آپ کے سب سے بات گزر گئی، یہاں کوئی بھی بات شعور اٹھ کے کھڑا ہو کے کہہ سکتا ہے انہیں تے اللہ آکھے کہ جب تسی ماں دے پیٹ وچ آندے ہو تے بالکل جاہل تے بے اختیار ہوندے ہو، انہیں اللہ پہ فرماتا ہے نہیں کچھ ہے نہیں، نہیں کچھ ہے نہیں، نہیں کچھ ہے نہیں۔ اچھا آپ اجازت دیں تو مجھے سورہ مبارکہ نساء یاد آ رہی ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ فرماتا ہے 4 نمبر سورہ ہے، افلا یتدبرون القرآن، تم قرآن پہ غور کیوں نہیں کرتے؟ تمہارے پاس وقت نہیں ہے قرآن پہ غور تو کرو، یہاں کیا ہے؟ فرمایا وَلَوْ كَانَ مِنْ عِنْدِ غَيْرِ اللَّهِ لَوَجَدُوا فِيهِ اخْتِلَافًا كَثِيرًا۔ اللہ فرماتا ہے اگر یہ قرآن میرا نہ ہوتا، میرا کلام، تو اس میں یہاں کچھ اور ہوتا اور یہاں کچھ اور ہوتا، ایتھے میں کچھ اور گل کرتا تے ایتھے میں کچھ اور گل کرتا، اگر جے انج نہیں تے پھر میرا ہی ہے، تے جے دل کر رہا ہے انج نہیں ہے پھر سبحان اللہ دے گئے۔ اچھا ہم نے تواڈے کول پوچھنا
اللہ تعالیٰ کے قرآن وچ اختلاف وَلَوْ كَانَ مِنْ عِنْدِ غَيْرِ اللَّهِ لَوَجَدُوا فِيهِ اخْتِلَافًا كَثِيرًا. اگر یہ میرا نہ ہوتا بڑا اختلاف ہوتا. اس کے میرے ہونے کی دلیل یہ ہے کہ اس میں اختلاف اس دو گلا ہن میرا دیکھا کہ یہ نہیں ہو سکتا ایتھے اللہ آکھے جا کہ جدوں تسی ماں دے پیٹ وچ آندے ہو تسی کھ نہیں کر سکتے تے ایتھے آ کے جا نہیں کر سکتے ہو. میں پھر جملہ دہرانا چاہتا ہوں اور آپ کو موضوع بتانا چاہتا ہوں. انج نہیں ہو سکتا کہ اللہ اتنے آ کے کہ تسی جدوں ماں دے پیٹ وچ آندے ہو نا تسی کھ نہیں کر سکتے تے ایتھے کہہ چھڈے نہیں جدوں تسی ماں دے پیٹ وچ آندے ہو کر سکتے ہو. انج ہو سکتا نہیں. جے انج ہوئے تے قرآن اللہ کا ہی نہیں تے جے انج ہے جے انج نہیں تے پھر یہ قرآن اللہ کا ہے. جے انج ہے تے پھر یہ قرآن اللہ کا ہی نہیں. ہن تسی اجازت دو کہ میں آگے قرآن پڑھا. دیکھیں آپ بور ہو رہے ہیں جتنا مرضی ہو جائیں لیکن میں نے تو عقیدہ چشتیوں کا آپ کو دیکھ کے ممبر سے اترا ہے. یہ قرآن پاک ہے اور میں 3-4 آیات بینات کو پڑھ چکا ہوں. پہلی آیت فرمایا اللہ فرماتا ہے میں او ماں جن نے تانوں اپنی مرضی نال بنایا ہے. دوسری آیت دستی ہے میری مرضی ہے کہ تسی بالکل جاہل ہوتے ہو. تیسری آیت دستی ہے میری مرضی ہے کہ تسی بالکل بے اختیار ہوتے ہو. چوتھی آیت دستی ہے ہن اے غلط نہیں ہو سکتا جڑا کچھ میں کہہ چھڑیا انج ہی ہونا ہے. اچھا یا اللہ نال تو آنا ہے جڑے پڑھان والے نے وہ انج نہیں ہے. وہ کتنے لکھا ہے؟ آپ قرآن اس لکھا ہے. یہ قرآن پاک ہے سورہ مبارکہ مریم ہے جو کہ قرآن پاک کا 19 نمبر سورہ ہے. سورت کا نمبر 19 تے آیت کا نمبر 19 تے میرا خیال ہے سنن والا سنی جڑا ہے گا کہ کہہ سبحان اللہ. یہ قرآن پاک ہے سورہ مبارکہ مریم ہے 19 نمبر سورہ ہے اور یہ 17-18 اور یہ 19 نمبر آیت ہے. اللہ تعالیٰ ارشاد فرمایا بسم اللہ الرحمن الرحیم کانا فرمایا فرمانے والے نے انما شک نہ کرنا انا میں رسول بھیجا ہوا ہوں ربی کی مریم تیرے رب کی طرف سے. مریم بیٹھی ہوئی تھی ایک بندہ آیا اس نے آ کر کہا کہ مریم میں تیرے رب کی طرف سے آیا ہوں. مریم گھبرا کے دیکھنے لگی کہ کمرے کا دروازہ بند ہے اور کوئی اندر آ نہیں سکتا. کنڈی لگی ہوئی ہے. یہ کہاں سے آ گیا آدمی اور انسان کی شکل میں؟ اور آپ نے پوچھا کہ تو کیسے آیا کیوں آیا ہے؟ فرمایا لی احبا لکی غلامن زکیہ میں تجھے ایک ستھرا بیٹا دوں گا. کی دوں گا؟ ایسا کوئی ترجمہ پڑھ سکتا ہے نوجوان؟ جی آئیے 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 اللہ آپ کو سلامت رکھے. ایک بار سبحان اللہ ہو گیا. اچھا ذرا میں قرآن پڑھوں گا آپ نے ترجمہ کرنا ہے یہاں سے کتنا کرنا ہے. سبحان اللہ ہو گیا. اللہ فرماتا ہے کہ مریم کے کول ایک بندہ آیا ہے. اگر یہ بندے کا لفظ نا بندے کا لفظ سعودیہ کی تفسیر میں نہ ہو تو میں کبھی تقریر نہیں کروں گا. کمال سبحان اللہ کہہ رہی ہے. ایڈی بڑی دلیل دے چھڑی سعودیہ دے اہل حدیث بھائی ساڈے بڑے بھائی رکھتے نے پے آندنی ایک مریم بیٹھیاں سن ایک بندہ آیا ہے وہ نے آ کے پتہ کیا کیا ہے لی احبا لکی غلامن زکیہ کہ میں تجھے ایک ستھرا بیٹا دوں. جی کہ میں تجھے ایک ستھرا بیٹا دوں. غور نہیں کیا میں دوں. جاؤ اٹھ کے چلے جاؤ یار یہ قرآن غلط ہے. جیسے یہ تو سبحان اللہ کہو. گرامر جو بھی ہو ڈکشنری کا میں ضامن ہوں. لی احبا لاکی احبا واحد متکلم کا صیغہ ہے. میں دوں. اچھا مریم کا بابا آ کے کہنے لگا میں پتر دینا نہیں. پتر کون دیتا ہے کہ تسی کہو تو میں قرآن پڑھ رہا ہوں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ میں وہ ہوں واللہ خلقکم من نفوس انفسکم. فرمایا کہ میں اولاد تمہیں میں دیتا ہوں. میں اللہ میں دینا. اولاد کون دیتا ہے؟ میں چھ آیتیں پڑھنے پڑھنے تو چپ رہے اولاد کون دیتا ہے؟ اے ٹھنڈا ہے اولاد کون دیتا ہے؟ اولاد کون دیتا ہے؟ یہ کوئی سنیا کا عقیدہ ہے اولاد اللہ دیتا ہے. لیکن آج ایک بابا مریم کو لا کے کہنے لگا جے تو آکھے تے میں پتر دیاں. اچھا کسی مولوی نے غلط ترجمہ نہیں کیتا ایتھے نہیں تے کہا چھڑا نہیں میں مریم آیا ہاں جے تو آکھے تے اللہ پتر دے زبان کاٹ کے تلی پہ رکھ دینا. اگر یہ ترجمہ ہوا معافی نامے پہ میں سائن کروں گا. لیکن سعودیہ کی تفسیر والوں نے لکھا
کہ حضرت مریم بیٹھی تھی, ایک بابا آیا, بابا بزرگی کی حالت میں, بابے کی شکل تھی, اور آگے کہنے لگا میں پتر دیا, اور سعودیہ والے نے تفسیر لکھ چھڑیا کہ جب آیا تو کسی چشتی کول پھر ان جواب دے کے اپنا عقیدہ ظاہر کر لیا, اور تہاڈے نزدیک کوئی اللہ تو سنا دے ہی نہیں سکتا. یہ تسی کی لکھ سکے کہ جبریل آ کے بیان میں گیا امام اہل سنت اشاع احمد رضا خان واضح بریلوی جنہیں مننے والا میں بریلوی لکھ سکیا فرمایا تیرے در کا دربار ہے جبریل اعظم, تیرے در کا دربار ہے جبریل اعظم, تیرے در کا اور جنت دروازے پہ کھڑو رہا دربان پتر دے لگے پھر اور محمد کی نہ دے رہے. اچھا بارہ پھر کی ہویا پھر شوک ماری بڑا لمبا بڑی لمبی گل ہے کہ میں 19 نمبر آیت پڑھی ہے, پھر 20 پڑھنی, پھر 21 پڑھنی, پھر 22 پڑھنی, تے گھر ٹوٹ دے سبحان اللہ جاتے ہیں. اچھا 22 23 24 25 26 27 نمبر آیت تے میں پہنچ آیا ہوں, لیکن اس کو پہلے تھوڑا جا پیچھے چلے جائیے, زیادہ آگے نہ نکل جائیے. یہ دیکھیں 28 29 نمبر آیت, 30 نمبر آیت, 30 نمبر آیت. باپے پھوک ماری پتر ہویا, مریم کواری سی, شادی کوئی نہیں سی ہوئی, این کر کے چوری چ لے کے حضرت مریم سلام اللہ علیہا جب چوک کی چلانیاں تے پھر بندیاں اینے نہیں کیتا جے تسی کر رہے ہو. جی 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 بالکل بالکل بندیاں جو کیا گیا ہونا آکھیا, ٹھیک ہے جی, جو کچھ کیا بارل کہہ دیا, کہہ لینے کے بعد اب یہ 30 نمبر آیت ساریاں چھاڑ دیتی ہیں. یہ تہاڈی کمزوری میری تے نہیں نا, میں تو بول رہا تسی بولو گے تو میں پڑھ دیں گا, پھر کبھی پڑھیں گا, وقت نہیں ہے, پھر کبھی اس آیت کو چھیڑیں گے. اب یہ 30 نمبر آیت ہے, مریم کی گود میں بیٹا دیکھ کے انہوں نے جو کہنا تھا کہہ دیا, کہہ لینے کے بعد جب قوم نے آتے ہیں پتر کتوں لے آتے فلاں 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 فلاں, آپ کچھ بھی نہیں بولیا. فاشارت الیہ, اشارت الیہ, آپ نے کہا کمال. سنا یار آپ نے کمال دیکھا, میری طرف دیکھیں تو قرآن سمجھ آئے گا. ایک اشارہ قرآن اس لکھا ہے, اشارہ یشیرو اشارتن فہو مشیرن, اشارہ اشارہ اشارو اشارت. بس اس مریم نے اشارہ کیا الیہ, اس بچے کی طرف, منہ نہیں بولی. فرمایا یہ گلا نہ کرو, آپ دیکھو. اچھا جو ایلی کا اشارہ انہوں نے دیکھا نا تے انہوں نے کہا بھی کی گل ہے, سانو کی اشارہ سمجھ آیا کی آخری. آپ فرمایا اینو پوچھو, اینو پوچھو, اینو پوچھو. ہن اس یہ گود سی نے کی آکھیا, اجازت دے تے 3 نمبر آیت پڑھ لو. یہ 3 نمبر آیت تو بعد سنیاں کا مسئلہ نہیں واضح ہوئے گا, بلکہ مسلمان کا مسئلہ واضح ہو جائے گا اور قرآن دے باقاعدہ مطابق ہو جائے گا. اب آپ ذرا قریب آئیں اور میں قرآن پڑھ لوں یار. سبحان اللہ. آگے آگے جناب طارق بھائی یہاں سے پڑھتے بسم اللہ الرحمن الرحیم. قال انی عبد اللہ, بچہ نے فرمایا کہ میں ہوں اللہ کا بندہ. ایک گل قال, بچہ بولا انی, میں شک نہیں کرنا, میں عبد اللہ, اللہ کا بندہ ہوں. اچھا آگے, اس نے مجھے کتاب دی, آتانی الکتاب, مجھے کتاب دی. 2 گل آگے, اور مجھے غیب کی خبریں بتائی. اچھا کمال ہو گیا, اللہ آپ کو سلامت رکھے. وجعلنی نبیا, مجھے نبی نہیں غیب کی خبریں بتانے والا بنا کے بھیجا. لو آیت تسی سن رہیے, سمجھ کسی کو نہیں آئی, سبحان اللہ میں کیا چھڑی. اور میرے اب دیکھو جب مریم نے اشارہ کیتا نا اینو پوچھو, تو انہوں نے کہا انہیں کی بولنا ہے جو چھوٹا ہے, یہ قرآن کی آیتاں میں تفسیر نہیں, یہ میں لفظ پہ بولنا ہوں, وقت نہیں ہے. 29 نمبر اور 28 28 نمبر 27 26 25 26 24 22 23 اور پیچھے 19 تک پڑھے. سارا کچھ لکھا ہوا ہے, ترجمے میں لکھا ہوا ہے, جس مولوی کا مرضی ترجمہ ہو لکھتے ہیں. انہوں نے جو آخیا نا ایک انج بولے گا, بس انہوں نے اینا کہنا سی ایک انج بولے گا, انہوں نے اینا کہنا سی ایک انج بولے سا, کیونکہ انہوں نے پتا سی کہ جب ماں دے پیٹ وچ آندا ہے نا بولدا نہیں. ہائے ہائے کمال سنا یار, آپ نے کمال سنا. انہوں نے پتا سی جب ماں دے پیٹ وچ آئے نا, انہوں نہیں پتا کی قریب ہے, یہ نہیں بول سکتا, انہوں علم ہی نہیں, کیونکہ سن چکے سی جو ماں کے پیٹ میں آئے وہ بولتا بھی نہیں اور کچھ کر بھی نہیں سکتا. جب انہوں نے کہا نا یہ کچھ کر نہیں سکتا, اب نبی کی 1 2 3 4 5 6 7 یا 10 سال 10 دن 15 دن کی عمر ہے, 19 عمر ہے نبی عیسیٰ کی, ماں کا دودھ ہے,
دیکھے نعرہ لگ جانا سی جو ایڈا بڑا مسئلہ حل ہویا لیکن ایڈا بڑا مسئلہ حل نہیں ہویا ذرا قریب آؤ تھوڑا جا حوصلے نال سنو اے ہنے تے یا اللہ تو آکھیا سی جدوں تسی ماں دے پیٹ وچ آندے ہو تے جاہل آندے ہو ہنے تیرا قرآن پہ دسدا ہے کہ نہیں او پہلے 2-3 دن تے بولے یا اللہ یہ دو گلاں نہیں اللہ فرمایا دو نہیں ہے یا اللہ یہ تضاد نہیں اللہ فرمایا تضاد نہیں ہے یا اللہ یہ اغراض نہیں اللہ فرمایا یہ اغراض نہیں یہ ایک راز ہے اور وہ ہر کسی کو سمجھنے نہیں آنے والا وہ اسی کو آئے گا جس کا قرآن سے تعلق ہے یا اللہ ہونے تے تو نہ کہے جب ماں کے پیٹ چھوڑی جاہل ہونے انہیں عیسیٰ 2 دن میں بولے اللہ فرمایا تم ماں کے پیٹ چھو جاہلہ نہیں کیفا یشاء یہ میری مرضی ہے عیسیٰ ماں کے پیٹ چھو ہاتھ بات بولے نہیں کیفا یشاء یہ بھی میری مرضی ہے اچھا ہم یہاں بات کو روکنے والے نہیں ہیں اگر آپ اجازت دیں تو آگے قرآن پڑھیں لیکن وقت کافی ہو چکا ہے سامنے وقت میں گنجائش نہیں ہے سوا تو ہم نے جماعت کھڑی کر دینی ہے وقت آؤٹ ہو رہا ہے یا اللہ ہن ہوتے کوئی گل نہیں اللہ فرمایا جتھے اینیاں مان لیاں نے اتھے ایک اور بھی ہے یا پھر اور کیڑی ہے اللہ فرمایا آج کوئی مولوی بڑا مفسر محدث محقق خود نو علامہ محمد جو کچھ کہنے والا بڑا آکھے گا نبی کو اختیار نہیں نبی نو علم نہیں نبی بے اختیار ہے نبی بے علم ہے تو جب کوئی مولوی آکھے نا نبی بے اختیار تے بے علم ہے اور سورۃ مریم دی 3 نمبر آیت کا یہ پڑھا دیں نبی بولے بھی نہیں علم والے بھی نہیں غیب دیا خبریں دین والے بھی نہیں پھر جب وہ ہندی کا مان جائے نا اور پھر قرآن سے لگا کے پوچھی اور جڑا پیچھے کھڑے اور کہ غیب کی خبر بھی دے رہے بولے بھی صحیح اسے پھر ساتھ پہ قرآن اٹھوا کے پوچھنا اور جو پیچھے کھڑا ہو وہ بے اختیار بھی ہو با علم بھی ہو جو آگے امام محمد بنے اس کا انکار ہو اچھا آپ اجازت ایک حدیث پڑھنا چاہتا ہوں ایسے نہیں پڑھوں گا جسے جتنا قرآن سے پیارے اتنا سبحان حدیث آپ نے ڈھونڈنی ہے میرے مصطفیٰ پہلا دن ہے دنیا میں ظاہری حیات طیبہ میں ولادت مصطفیٰ آج 12 ربیع الاول کی صبح ہے اور میرے مصطفیٰ دنیا میں تشریف لائے اور حضرت سیدہ طیبہ طاہرہ آمینہ مومنہ میرا عقیدہ ہے حضرت آمینہ سلام اللہ علیہا وہ فرماتی ہیں جب میں نے مصطفیٰ کو دیکھا آپ رکوع کی حالت میں دنیا میں تشریف لائے میرے بدن سے نکلے زمین پہ ہاتھ لگائے رکوع یا سجدے کی حالت میں ہیں فرماتی ہے یہ تو عجیب منظر تھا یہ چھوٹا بچہ کار نہیں سکتا بس یہی اتنا کافی ہے جس کو سمجھ آئے گی یہ تو چھوٹا بچہ کار نہیں سکتا پر فرماتی ہے چلو میں نے کہا یہ تو ہو گیا لیکن میں نے دیکھا کہ وہ جو ہونٹ نہیں ماں ینتک کے وہ ہل رہے ہیں فرماتی ہے میں نے کان لگا کے سنا تو میرے محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم زبان ماینتک ہل رہی ہے ننھی ننھی زبان ہل رہی ہے آواز آ رہی ہے ربی حبلی امتی ربی حبلی امتی ربی حبلی امتی اب مولوی جو کہے نا ماں کے پیٹ سے جاہل آتا ہے اسے یہ جو جاہل ہے وہ مولوی ہوتا ہے جو پڑھا لکھا ہے وہ مولویوں کا نبی ہوتا ہے ہاں اگر عیسیٰ 2 دن 10 دن کے بولے انہیں عیسائی مان کے مسلمان ہو کے جنت میں چلا جائے اور کلمہ پڑھنے والا مسلمان نبی محمد کے اختیار کو نہ مانے اس سے کنسٹن جو کہ دنیا سے چلا گیا وہ ماں کے درجے اچھا ہے آج کے مسلمان سے جو محمد عربی کا علم نہ مانے اختیار نہ مانے ورنہ قرآن تو کہہ رہا ہے اور عیسیٰ اگر عالم بھی ہے رب کی خبر دینے والا بھی ہے تو عیسیٰ کا امام محمد کتنا عالم ہوگا والذی یصورکم فی الارحام کیف یشاء تم جتنے ہو تم سب کی صورتیں میں نے اپنی مرضی سے بنائی بس جس کو جیسا بنایا اپنی مرضی سے بنایا اب آدم بھی اللہ کی مرضی سے بنے ہیں ہاں 350 سال تک روتے رہے تو راضی ہو جا نوح علیہ السلام بھی اللہ کی مرضی سے بنے 1100 سال کے قریب تبلیغ کی بندے نہیں مانے حضرت یوسف علیہ السلام بھی اللہ کی مرضی سے بنے کنویں میں ڈال
نکال دیے گئے، 30 سال کا عرصہ 10 سال کا گزر گیا، حضرت یعقوب علیہ السلام بھی اللہ کی مرضی سے بنے، رو رو کر آنکھیں سفید ہو گئی، یا اللہ تو راضی ہو جا۔ حضرت زکریا علیہ السلام آرے پہ چر رہے ہیں، اللہ راضی ہو جائے، جو کہ اس کی مرضی سے بنے۔ ہاں حضرت شیش علیہ السلام زمین سے کیڑے اٹھا اٹھا کر ایوب اپنے جسم پہ رکھ رہے ہیں، اللہ تو راضی ہو جائے۔ 7 نبی اپنی اپنی کوشش کر رہے ہیں، اللہ راضی ہو جائے۔ اللہ اللہ ہو کر کہیں چاند توڑ رہا ہے، کہیں سورج موڑ رہا ہے، کہیں پانی پہ پتھر تڑا رہا ہے، کہیں کعبہ کو کتنا کر رہا ہے، مجھ پہ محمد راضی ہو۔ یا اللہ یہ ایسا کیوں ہوا؟ فرمایا هو الذی یصورکم فی الارحام کیف یشاء، یہ ایسا ہوا ہی اس لیے ہے کیونکہ یہ میری مرضی ہے۔ اللہ کی بارگاہ میں دعا ہے مالک کائنات ہم سب کو قرآن کا عقیدہ قبر میں لے جانے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علیہ الا البلاغ المبین۔